اب پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان بنا ہی کلمے کے نظام کے لیے، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ تھا، مصور پاکستان جنہوں نے پاکستان کا یہ خواب دیکھا تھا اسلامی ریاست کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور خاکہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی سلطنت قائم ہو، اسلامی معاشرہ قائم ہو، مدینہ دوم قائم ہو۔ یہی تصویر ان کے ذہن میں تھی، یہی تصور انہوں نے دیا تھا، اور اسی نظریے پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت سے یہ آزادی ملی، پاکستان بنا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد جو لوگوں نے ہجرت کی اور اس اسلامی سلطنت کے تصور سے آئے، تو 5 لاکھ سے زائد قربانیاں ہیں اس کے لیے۔ لوگوں نے گردنیں کٹوائیں، گھر لٹوائے، اجڑ کے آئے، اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، ہر طرح کے ظلم سہے اس کلمے کے نظام کے لیے، اس ریاست کے لیے۔ اور وہ ایک جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ پاکستان تو بن گیا، آزادی تو مل گئی، لیکن وہ جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا، اس خواب کی تعبیر نہ ہو سکی، اور ایسے لوگ برسر اقتدار آئے یا صاحب اختیار آئے کہ جنہوں نے ہمیں منزل سے بہت دور کر دیا۔ اس وقت پاکستان دنیا میں بدترین ریاست ہے نظام کے اعتبار سے۔ اسلامی نظام تو دور کی بات ہے، کلمے کا نظام بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں بدترین ریاست بنا ہوا ہے، جس میں ہر طرح کی کرپشن، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا صلہ دیتے ہوئے، ان سے وفا نبھاتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی آزادی کو بچانے کی کوشش کریں، اس ملک کو ملک بنانے کی کوشش کریں، اس قوم کو قوم بنانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے مسلمان اللہ کی زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے ذمے ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلائے، اور خلفائے راشدین نے چلایا، اور بڑی شدت کے ساتھ چلایا۔ اگر کسی نے ایک رسی زکوٰۃ کی دینے سے انکار کیا تو اس کے خلاف بھی جنگ ہوئی، اور اس نظام معیشت کی برکات پھر یہ آئی کہ اتنی بڑی سلطنت 5 لاکھ مربع میل، اور اس پہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ یہ اس نظام کی برکات تھی۔ آج وہ نظام دنیا میں کہیں نہیں، تو اس لیے مسلمان بھکاری بن گئے، اور ہم پاکستانی ایسے بھکاری بن گئے کہ بھیک بھی نہیں ملتی۔ تو ہمیں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا ہے۔ ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمیں کوئی اور نظام منظور نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور نظام کے دست و پا بنتے ہیں، حصے دار بنتے ہیں، ووٹر یا سپورٹر بھی بنتے ہیں، تو ہم مجرم ہیں۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم صحیح کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنا وہ نظام لائیں جس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا، اور جس نظام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو اس نظام یعنی کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام جو پاکستان مابعث پارٹی نیشنل کا منشور ہے، اس کی برکات پھر یہ ہوگی کہ تعلیم 100% ہوگی اور فری ہوگی۔ کافروں نے کر دی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ چائنا، کوریا، ملیشیا اور دیگر ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، تعلیم 100%، ہنر 100% ہے، روزگار 100% ہے۔ 100% سے مراد ہوتا ہے ابو 90، کیونکہ 100% تو اللہ کی ذات ہے بس۔ تو وہ ساری چیزیں جو وہاں ہیں، یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان لوگوں کے پاس جب انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں کوئی وسائل نہیں تھے۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے دے رکھے ہیں کلمے کے صدقے سے کہ اس دھرتی سے زیادہ کوئی اور دھرتی دنیا میں ہے نہیں جس میں اتنے وسائل ہیں۔ سونے کے پہاڑ، کوئلے کی کانیں، زمرد کے پہاڑ،
اور گیس کے ذخائر، پیٹرول کے ذخائر، سب کچھ ہے، ذہین ترین قوم ہے دنیا کی، لیکن ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہم دنیا کی بدترین قوم بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی عظیم ترین قوم بن سکتی ہے، لیکن ہم نے محنت نہیں کی تو آج ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہمیں وہ محنت کرنی ہے۔ تعلیم انشاءاللہ 100% ہوگی، فری ہوگی، ہنر 100% ہوگا، اور روزگار سب کو ملے گا، انڈسٹری گھر گھر لگے گی، وہ دور آئے گا، اور پاکستان محافظ پارٹی انشاءاللہ یہ دور لائے گی، اور کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا تو عدل بھی ہوگا، امن بھی ہوگا۔ عدل ایسا ہوگا کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، عورتوں کو جائیداد میں حصہ گورنمنٹ خود دے گی۔ امن اتنا ہوگا کہ پوری دنیا کا انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ آج ہمارے انویسٹر جا کے دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں۔ جب انویسٹر آئے گا تو پورے ملک میں گھر گھر انڈسٹری لگے گی، تو روزگار کس کو نہیں ملے گا؟ بلکہ روزگار ہمیں سب سے کروانا پڑے گا، جبرن ہوگا کہ سب روزگار کریں۔ کیوں؟ کہ ہمارے دشمن، ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں، اور ان میں ہر مرد عورت کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو روزگار تو میسر ہوگا، بلکہ کروانا پڑے گا زبردست۔ تو روزگار کے وسائل ہوں گے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، خوشحالی اتنی ہوگی۔ انشاءاللہ وہ دور پھر آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ صفائی کا نظام ہوگا پوری دنیا میں، جو دوسرے ممالک ہیں جہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں نہیں ملتا گرا ہوا، تو ایسا ہی پاکستان بھی صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ جہاں ٹریفک کا نظام دنیا میں چل رہا ہے، ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا، شرط ہے یہ کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے، ہم کچھ کرنے کا عہد کر لیں، عزم کر لیں، تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا۔ عدل آئے گا، امن آئے گا، انسانی حقوق ملیں گے، اور جو غیر مسلم ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، ان کو جو اسلام نے حقوق مقرر کیے وہ ملیں گے۔ ان کو بھی تعلیم ملے گی، ان کو بھی ہنر ملے گا، ان کو بھی روزگار ملے گا، ان کو بھی عدل ملے گا، ان کو بھی انصاف ملے گا۔ انسانی حقوق، بنیادی حقوق، روٹی کپڑا مکان ہر ایک کو ملے گا، تعلیم سب کو ملے گی، صحت سب کو ملے گی، علاج سب کا فری ہونا چاہیے، انسانی بنیادی حقوق ہیں یہ۔ ایسا دور آئے گا کہ پاکستان میں حکمران قومی خزانے سے ایک کپ چائے نہیں پیے گا، اپنے گھر کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل اپنی تنخواہ میں سے دے گا، اور کوئی سرکاری ملازم بھی قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ہوگا، اپنی تنخواہوں سے اپنے اخراجات کریں گے۔ قومی خزانہ امانت ہوگی، اور اس کو جب عوام کا پیسہ عوام پہ جب خرچ ہوگا تو یہ عوام دنیا کی عظیم قوم بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس منزل کی طرف اپنے قافلے کو روانہ کریں، اور جب قافلہ روانہ ہو جائے تو چاہے سلو بھی چلے، ایک دن منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکشن ہی غلط ہو تو جتنا بھی تیز چل لے کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے، صحیح رکھنی ہے، اور ہماری ڈائریکشن ہے کلمے کا نظام۔ تو کلمے کے نظام پہ محنت کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ایک دن وہ آئے گا کہ اسلام دنیا میں پنپے گا اور محفوظ ہوگا، اور اسلامی سلطنت جتنی بھی اب برباد ہوئی پڑی ہیں، امت مسلمہ کو تحفظ ملے گا، پاکستان دنیا کی عظیم سلطنت بنے گا، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم بنے گا انشاءاللہ۔